بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات کی جائے تو درود شریف کی فضیلت پر بات ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آج اس پر بات کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود نہیں بھیجتے وہ کتنے گناہ گار ہیں یا ان کو کیا گناہ ملتا ہے اور ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کے بارے میں یہ کہا کہ وہ ذلیل و رسوا ہوں، اور وہ لوگ کون سے ہیں جن کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا کہ جس کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو لیکن اس نے آپ پر درود نہ پڑھا۔ اسی طرح دوسرے وہ لوگ جنہوں نے مغفرت اور رحمت کے لیے رمضان کا مہینہ تو ان کو ملا لیکن وہ ایسے ہی گزر گیا اور اس سے اس شخص نے فائدہ نہ اٹھایا۔ اسی طرح تیسرے وہ لوگ جنہیں ان کے والدین بڑھاپے میں ملے کہ ان کے والدین بوڑھے تھے اور انہوں نے ان کی خدمت کر کے اجر اور ثواب حاصل نہ کیا اور جنت حاصل نہ کی، تو یہ تین طرح کے لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذلت اور رسوائی کا شکار ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے ممبر پر تشریف لائے اور جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، اور تیسری سیڑھی پر بھی آپ نے آمین کہا۔ تو اس پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آج آپ نے یہ ایک مختلف کام کیا، تو یا رسول اللہ بتائیے یہ کیا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میں ممبر پر چڑھ رہا تھا تو حضرت جبرائیل امین آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، جس کے سامنے بھی آپ کا نام لیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہ پڑھا اور وہ مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا، تو آپ آمین کہیں۔ تو میں نے اس پر آمین کہا۔ جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھنے لگا تو جبرائیل امین نے کہا کہ جس نے رمضان پایا اور اس کی برکتوں سے فائدہ نہ حاصل کیا تو وہ بھی جہنمی ہے، اور اس کے بارے میں بھی آپ آمین کہیں۔ تو اس پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اور جب تیسری سیڑھی پر چڑھنے لگے تو جبرائیل نے کہا کہ جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت نہ کی اور مر گیا تو وہ بھی جہنم کا مستحق ہے، تو اس کے لیے بھی آپ آمین فرمائیں۔ تو اس کے لیے بھی میں نے آمین کہا۔ اس حدیث شریف سے یہ واضح ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی آئے اور اس پر درود شریف نہ پڑھا جائے تو یہ انتہائی بد نصیبی کی اور جہنم میں جانے والی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا کنجوس بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور روایت میں حضرت جعفر بن محمد نے اپنے والد سے یہ روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو اس کو جنت کا راستہ بھلا دیا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھی بھول جائے گا۔ اسی طرح حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت ہی بڑے ظلم کی بات ہے، یعنی زیادتی کی بات ہے کہ کسی کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس میں جمع ہوں اور درود اور سلام پڑھے بغیر وہاں سے چلے جائیں تو وہ اس کیفیت میں الگ ہوں گے جیسے کہ ان کے ساتھ کوئی مری ہوئی چیز کی بدبو ہوتی ہے، یعنی کہ وہ جب وہاں سے الگ ہو کے جائیں گے تو ایسے جیسے کہ کسی مردار چیز کی بدبو ان کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت ابی سعید فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی محفل میں جمع ہوئے اور انہوں نے مجھ پر درود نہیں پڑھا، اگرچہ وہ جنت میں بھی داخل ہو جائیں پھر بھی وہ اس حسرت کا شکار ہوں گے کہ اگر وہاں پر وہ اس محفل میں درود شریف پڑھ لیتے تو اس کے ثواب سے محروم نہ ہوتے، اور اس محرومی پر وہ شرمندگی محسوس کرتے رہیں گے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو عیسیٰ ترمذی نے یہ روایت کی ہے کہ بہت سے اہل علم نے اور علماء نے یہ کہا ہے کہ کسی مجلس میں اگر ایک شخص ایک مرتبہ بھی درود شریف پڑھ لے
تو یہ اس کے لیے کافی ہے، چاہے وہ کتنی بھی دیر وہاں پر بیٹھا رہے۔ یعنی یہ کہ کسی ایک مجلس میں، کسی ایک جگہ پر جب ہم جا کر بیٹھتے ہیں تو وہاں پر کم از کم ایک بار درود شریف پڑھ لینا چاہیے، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پڑھنے کی جو خوبی ہے اور جو اس کی برکتیں ہیں وہ حاصل ہوں، اور اس کے نہ پڑھنے کی جو ندامت اور شرمندگی ہے وہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں فرمایا گیا ہے، اس سے ہم محفوظ رہیں۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما ہوا اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔